قصر نماز کے متعلق قصہ آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ کتنے فاصلے پہ قصر نماز شروع ہو جاتی ہے۔ حنفیوں کے نزدیک نماز کا آدھا کر دینا فرض کا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ مسافر آدمی کی آخری حد جو گاؤں یا شہر کی ہے، جہاں میونسپلٹی نے یا بورڈ گورنمنٹ نے لگا رکھا ہے، اس کے بعد جس شہر میں اسے جانا ہے، ان کے درمیان جب 78 کلومیٹرز کا فاصلہ ہوگا یہ مسافر ہو جائے گا۔ 70 کلومیٹر پہ کوئی شخص مسافر نہیں ہوتا۔ مثلاً وہ اسلام آباد کی آخری حد اس نے کراس کی، چھدر کے قریب سی ڈی اے نے بورڈز لگا رکھے ہیں، ترنول کے قریب سی ڈی اے نے بورڈز لگا رکھے کہ اسلام آباد کی یہ آخری حد ہے۔ اس کے بعد 70 کلومیٹر اگر وہ طے کرے گا تو مسافر نہیں، لیکن جب 78 کر لے گا 78 تو مسافر ہو جائے گا۔ 78 کلومیٹر جو ہی اس نے عبور کیے ہیں، اس کے بعد وہ قصر نماز۔ قصر کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض آدھے ہو جائیں گے۔ فجر کے فرض وہی رہیں گے، ظہر کے فرض 2 ہو جائیں گے، عصر کے بھی اور عشاء کے بھی، اور مغرب کے فرض اپنی حالت پہ قائم رہیں گے۔ سنت موقدہ کا حکم یہ ہے کہ اگر اسے 78 کلومیٹر کے بعد اپنے گھر جیسی سہولت میسر ہے، گورنمنٹ اچھے 5 اسٹار میں بندوبست کر رہی ہے، اپنی ہمشیرہ کے گھر وغیرہ وغیرہ جو بھی اسے سہولتیں اگر میسر ہیں، تو سنت موقدہ اسے پڑھنی پڑیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹ گئی، اور اگر روا روی ہے، کوئی فرصت کا موقع نہیں ہے، تو پھر سنت موقدہ اس سے معاف ہو جائے۔ یہ تو 70 کلومیٹر کا آپ نے فرمایا ہے، اس پہ مسافر نہیں بنیں گے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت جو بات بیان کی ہے نا، وہ انہوں نے 3 منزل کا ارشاد فرمایا۔ اس زمانے میں یہ میل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ رعایت کر کے بھی یہ 78 کلومیٹر بنتا ہے، اور اگر اس کو اور وسعت دیں تو بعض فقہا تو 108، 107، 105 کے قائل کہ اس وقت وہ مسافر بنے، لیکن حنفی فقہا کے یہاں 78 ہے، لہٰذا اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔ سب سے کم فاصلہ یہ۔ ڈیم فنڈ میں فرمایا کہ انفاق فی سبیل اللہ یا زیادہ افضل ہے یا غریب لوگوں کو دینا؟ غریب لوگوں کو دینا، ان کی مدد کرنا زیادہ افضل۔ اصولاً تو ڈیم میں زیادہ افضل ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہماری قومی ضرورت ہے، مگر حالات وہ ہو جائیں جو عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پیش آ گئے تھے، تو ہمارے ہاں بالکل وہی حالات۔ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی کے مجدد گنے گئے۔ لوگوں نے تو ان کا نام نہیں سنا، لیکن بہت بلند پایا شخص، اللہ نے علوم کھول دیے تھے اس شخص، تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، سیاست۔ وہ آدمی نابغہ روزگار تھا رحمہ اللہ۔ تو گورنمنٹ نے اپیل کی کہ فرنگیوں کے ساتھ، فرینچ جو تھے، انہوں نے بیروت پہ حملہ کرنا تھا۔ یہ چیزیں تو ہماری یہ صلیبی جنگوں کے علاوہ یہ چیزیں پیش آ رہی ہیں، تو پبلک پیسہ دی۔ تو جمعے میں جب شیخ کے پاس سرکاری فرمان پہنچا تو انہوں نے برسر ممبر اعلان کیا، انہوں نے کہا بالکل ہم پیسہ نہیں دیں گے۔ گورنمنٹ کون ہوتی ہے پبلک سے اپیل کرنے والی؟ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تم اپنی بیویوں کے زیورات اترواؤ، ہیرے اور جواہرات پہنے جو پھرتی ہیں، مجھے معلوم ہے محل میں کیا ہوتا ہے، اس کو فنڈ میں دو، اسلحہ خریدیں۔ ان کا شاندار گھوڑے جو تم نے پال رکھے ہیں سواری کے لیے، انہیں بیچو اور یہ پیسہ اسلحے کے لیے دو۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ خود جو تم سونے اور چاندی کی تاروں والے لباس پہنتے ہو نا، یہ بھی اتارو۔ الغرض سرکاری طور پہ جو پیسے کا غلط استعمال تھا، انہوں نے اس کی نشاندہی کی۔ انہوں نے کہا یہ مداد کاٹیں، اور آپ کے پاس جو ایکسٹرا فنڈز پڑے ہوئے ہیں وہ بھی لگائیں، اس کے بعد اگر اسلحہ پورا نہیں ہوتا تو میں حاضر۔
میں خود لوگوں سے جا کے مانگوں۔ تو لوگ تو تھرا گئے کہ حکمران وقت کو عز الدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ نے چیلنج کیا، تو بہت شدید اضطراب پیدا ہو گیا حکومت میں، اور حتیٰ کہ خلیفہ وقت نے وزیر اعظم سے کہا کہ ان کی اتنی جرت ہونے لگی ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے جمعے میں مجھ پہ تنقید کریں گے تو پبلک ساری بگڑ جائے گی، بغاوت ہو جائے گی۔ تو ایک دن 2-3 ہفتے گزرے تو رات کو دستک ہوئی، تو بیٹے نے جا کے دیکھا، اس نے کہا کہ شیخ کا تھا عز الدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ، ساری رات پڑھتے رہتے، فجر کے بعد جا کے کہیں سوتے، پھر وہ جاتے تھے عدالت کے وقت میں۔ تو بیٹے نے آ کے کہا کہ وہ تو وزیر اعظم کھڑا ہے، ان کا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے اور چہرہ اس کا بتا رہا ہے کتنے غصے میں۔ تو کہا ہٹ بیٹے، تیرا باپ اتنا خوش نصیب کہاں کہ اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہو، میں خود جاؤں گا۔ چلے گئے تو انہوں نے دیکھا وزیر اعظم کو، تو ڈانٹ دیا، ان کا انسان بنو، تلوار نیام میں ڈالو، تمہیں غصہ ہے اور اللہ اس سے زیادہ تم پہ قدرت رکھتا ہے کہ تم مجھے 1 بار مارو گے، اللہ تمہیں 70 بار مارے گا۔ وہ ٹھنڈا پڑ گیا اور کہا شیخ بتائیں۔ میں نے صاف بتا دیا، پہلے اپنی چیزیں فروخت کرو، 2 اپنے فنڈز لا کے، پھر اسلحہ خرید لیں گے۔ خلاصہ یہ کہ خلیفہ وقت نے بلا اس کا حضرت یہ چیزیں ہیں، یہ میری بیویوں کے زیورات ہیں، یہ ہیرے ہیں، یہ چیزیں۔ یہ شیخ بڑے خوش ہوئے، جا کے بیچا، پیسے دیے۔ شیخ نے کہا آئندہ جمعے کو اپیل کروں گا۔ جتنی اسلحے کے لیے گورنمنٹ پیسہ چاہتی تھی، پبلک نے ایک جمعے میں اس سے ڈبل دے دی۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں اپنی حفاظت ضروری ہے۔ یہی حال ڈیم کا بھی، ڈیم کو بالکل پیسے دینے چاہیے، لیکن اس وقت جب یہ سرکاری عیاشیاں ختم ہونا، پھر دیں۔ یہ 2-2 کروڑ کے، 3-3 کروڑ کے جو عمرے ہیں اور 2-2 کروڑ کی جو چائے کی پارٹیز ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کو کچھ حساب نہیں دینا، خدا بالکل نہیں پوچھے گا یہ کیا چیزیں ہیں، خرچ کرو پہلے۔ ہم یہ کیوں کہیں کہ ڈیم ضروری ہے اور غریب آدمی ضروری نہیں؟ ہم یہ کیوں کہیں؟ ہم کیوں اجازت؟ ہم نے مر کے اللہ کو جواب نہیں دینا، اس لیے پہلے غریب آدمی، پھر اس کے بعد ڈیم دیکھیں گے۔ آپ بتا دیں ڈیم میں سب کچھ، اور اس کے بعد کچھ نہیں رہا، بسم اللہ، پھر تو ہم بھی دیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں۔ غریب آدمی اس حالت میں اس کو ترجیح ملنی چاہیے۔ ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ جیل خانے میں گئے اور وہاں کے معائنہ کیا، اور 1-2 ہزار پہ قیدی بیچارے قید ہیں، تو اس پہ زکوٰۃ بالکل دے دینی چاہیے۔ زکوٰۃ کے فنڈ سے قیدیوں کو نکلوانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 8 مدات بیان کی ہیں کہ زکوٰۃ اس میں خرچ ہوگی، اس میں خرچ ہوگی، اس میں خرچ ہوگی، اور پھر فرمایا کہ والغارمین، پر اپنی زکوٰۃ کو خرچ کرنا لوگوں کی آزادی میں۔ یا تو مراد یہ ہے کہ جیل سے آزادی میں زکوٰۃ خرچ کی جائے، لوگوں کو قید سے چھڑایا جائے، اور یا پھر اللہ کی مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کو قرض نے دبا لیا ہے اس قرض کی ادائیگی کی جائے۔ مثلا ایک آدمی مکان رہنے کے لیے نہیں، اس نے 10 لاکھ قرض کہیں سے لے کے مکان بنا لیا، یہ 10 لاکھ زکوٰۃ کی مد میں اس سے پورے کر کے دیے جائیں تاکہ اس کی گردن آزاد ہو، راحت محسوس کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فک رقبۃ، اور لوگوں کی گردنیں چھڑاؤ غریبوں کی، قرضہ جو غریب پہ چڑھ جاتا ہے نا، اس سے اس کی جان کو آزاد کراؤ، تو قیامت کے دن وہ جو نجات ہے نا ہم آسان کر دیں گے، ہم تمہیں بخش دیں گے۔ تو غریب کی مدد کرنا، قیدیوں کو چھڑانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ نماز اور ایمان کے بعد افضل ترین اعمال ہیں، یہ کرنے چاہیے۔ فرد سے فرد کو فیض پہنچنا چاہیے۔ ایک سوال یہ کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا تھا، یہ تو صحیح بخاری میں آیا ہے بھائی۔ خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں، تو ظاہر ہے کہ جو ان کی بے تکلفی تھی وہ تھی، تو
دروازے پہ جو بھی خادم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختلف لوگ یہ کام کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے تھے اور بتاتے تھے کہ کون آیا ہے، ملنا چاہتا ہے. حبشی غلام تھے، وہ کھڑے ہو جاتے تھے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ ایک جگہ لکھا ہے کہ میں ان کے نام کو نہیں پا سکا. اب حافظ لکھ دیں کہ مجھے اس کی تحقیق نہیں ہو سکی تو پھر مایوسی ہو جاتی ہے کہ اب کون کرے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میری حفاظت کون کرے گا. بہت شدید خطرہ تھا کہ یہودی آپ کے گھر کو جلا دیں گے یا کچھ کریں گے کارروائی. تو سعد رضی اللہ عنہ آئے اور اسلحے کی آواز سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون آیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ سعد آئے ہیں اور کہتے ہیں آج رات آپ کی حفاظت میرے ذمے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، دعائیں دیتے رہے. تو خیر وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ملنے آئے تو عورتیں جو اونچی آواز میں بات کر رہی تھیں بالکل چپ ہو گئیں اور اٹھ کے چل پڑی دوسرے کمرے میں یا کہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنے دو عمر کو ملنے مجھ سے. تو وہ تشریف لائے. جب حاضری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسے. تو انہوں نے عرض کیا کہ اضحک اللہ سنک، اللہ کے رسول اس چہرے کو اللہ تعالی ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کا چہرہ مبارک سلامت رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اتنے خوش کس وجہ سے؟ تو آپ نے فرمایا عمر خوش ہوا اس وجہ سے کہ یہ عورتیں جو ہیں وہ تمہارا آنا سن کے ڈر گئیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ میری وجہ؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے عورتوں کی طرف منہ کیا. انہوں نے کہا کہ تم عجیب عورتیں ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تم پہ نہیں پڑا اور میرا روب پڑ گیا، میرا جو دبدبا ہے وہ تم پہ طاری ہو گیا. اور تم آواز اتنی بلند آواز سے باتیں کر رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی بلند ہو گئی. تو آپ نے فرمایا چھوڑو عمر اس بات. اور پھر فرمایا عمر جو کوئی وادی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط، وہ جس راستے پہ تم چلتے ہو نا اس راستے کو شیطان چھوڑ دیتا. اور ایک جگہ آیا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان تمہارے مقابلے میں کبھی نہیں آیا عمر مگر یہ کہ وہ ذلیل ہی ہوا ہے، رسوائی ہوا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ روایت صحیح بخاری میں آئی ہے. تو اس لیے یہ تو ہے. اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے جو تھی وہ بہت گہرے اجتہاد پر مشتمل ہوتی تھی. جو فتویٰ انہوں نے دیا ان کے فتوے کو چیلنج کرنا آسان ہے. امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے جن چیزوں پر امت کو اکٹھا کر دیا تھا اب تک امت اس سے نہیں ہٹی. 3 طلاق پہ اکٹھا فرما دیا تھا کہ 3 طلاقیں 3. ائمہ 4 میں سے کوئی اس کے خلاف نہیں جا سکتا. یہ طے فرما دیا تھا کہ لوگوں 20 طرح بھی ختم ہو گئی بات. اب تک امت میں 20 طرح بھی کتنے ہی فیصلے ایسے. یہ طے فرما دیا تھا کہ گھوڑوں پہ زکوٰۃ نہیں لینی. اب تک یہ شام میں گھوڑے بہت زیادہ ہو گئے تھے حتیٰ کہ لوگ ذبح کرنے لگے تھے. گھوڑیاں اتنے گھوڑے بچے جنم دیتی تھی. تو شام والے خود حاضر ہوئے، کہا امیر المومنین آپ اس پہ زکوٰۃ لگا دیں. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہیں لگائی تو میں کیسے لگا دوں. بڑا اصرار کیا انہوں نے. پھر شورا بیٹھی. پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نے پوچھا علی تمہاری کیا رائے ہے؟ میں تو زکوٰۃ نہیں لگا سکتا. انہوں نے کہا امیر المومنین ایسے کر دیں کہ اگر کوئی دے تو بہت اچھا ہے، نہ دے تو اس پہ ہم جبر نہیں کریں گے. 1 دینار مقرر کر دیجیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فتویٰ تو لے لیا، وہ درمیان میں اٹک گئے. ایک طرف اگر وہ زکوٰۃ کی وصولی میں کسی چیز کا اضافہ کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ نہیں کیا تھا، اور دوسری طرف وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فتوے کا بہت احترام کرتے تھے. علی نے فتویٰ دے دیا رضی اللہ عنہ. امیر المومنین نے سوچا کریں کیا. تو انہوں نے کہا اچھا بھائی شام والوں تم 1 دینار مقرر کر لو، دے دیا کرو.
اور تمہارے گھوڑوں کا جو چارہ ہے وہ سرکاری طور پہ دیا جائے گا۔ یہ راہ انہوں نے اختیار کر لی تھی۔ پھر سیدنا عثمان بھی قائم رہے، علی رضی اللہ عنہ بھی قائم، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب دور آیا تو انہوں نے کہا یہ جتنا خرچہ ہوتا ہے سرکاری طور پہ گھاس اور ان چیزوں کا وہ زیادہ ہے یا جو دینار وصول ہوتے ہیں وہ زیادہ ہیں؟ تو رپورٹ آئی کہ دینار کم ہے اور وہ زیادہ، فرمایا اسے ختم ہی کر دو۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ رکھیں تو مرضی ہے، نہ رکھیں تو بھی اس کا۔ تو بہت جگہیں ایسی ملیں گی۔ اذان اور اقامت یہ دونوں چیزیں خود امام کو کرنا افضل ہے۔ اذان مسجد کے مؤذن کے بجائے امام دے، بہت اچھی بات ہے۔ اقامت بھی وہ خود کہے، یہ بہت اچھی بات ہے، زیادہ ثواب کی ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تینوں کام خود کرتے تھے، اذان بھی دیتے تھے، اور جب جماعت کا وقت ہوتا تھا تو اقامت بھی کہتے تھے اور نماز بھی خود ہی پڑھاتے تھے۔ ہمارے نزدیک تینوں کام امام کے ہیں، امام کرے بہت اچھا۔ اب کبھی سوچیں، دنیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فکر اور نظریات نے بدلی ہے۔ افکار اور نظریات جو اقوام کو تبدیل کرتے ہیں اور نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ چینجز آتی ہیں، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ امام مالک ہیں، غزالی ہیں، باقلانی ہیں، ابن تیمیہ ہیں، آئنسٹائن ہیں، کیٹس ہے، شیکسپیئر۔ دنیا یہ لوگ بدلتے ہیں۔ جس نے بجلی ایجاد کی تھی دنیا انہوں نے بدلی، مر گئے کھپ گئے ان کے زمانے میں جو حکمران تھے۔ کون جانتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے زمانے میں کون حکمران تھے کون نہیں؟ جب بجلی جس نے ایجاد کی تھی دنیا تو اس نے بدلی ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا طاقت کے ذریعے بدلی جاتی ہے، انہیں اپنے نظریے پہ غور کرنا چاہیے، اور پھر طاقت وہ جو ہاتھوں کی طاقت امپلیمنٹیشن ہے، یا وہ طاقت جو بالکل خاموش کام کرتے رہتے ہیں بغیر کسی شہرت کے، یہ خاموش محنت دنیا کو بدلتی ہے، یا دبدبہ اور طاقت کا استعمال دنیا کو بدلتا ہے؟ غور کرنا چاہیے۔ جنازے کا پوچھا ہے کہ اگر وہ نصف النہار میں آ جائے۔ دیکھو بھئی یہ مسئلہ اگرچہ پہلے کئی مرتبہ بیان ہو چکا، مگر ایک بار پھر سے اسے دیوبندی بریلوی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ ہمارے جاہل قسم کے جو مولوی ہیں نا، انہوں نے دیوبندی بریلوی مسئلہ بنا لیا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ حنفی فقہا میں ائمہ خوارزم جو تھے، یہ مسئلہ انہوں نے کہا تھا، لکھا تھا، اور اس پہ حنفیت نے عمل کیا۔ ائمہ خوارزم یہ کہتے تھے کہ 4 اوقات ایسے ہیں جن میں سورج کی عبادت کی جاتی ہے، چاروں کو ممنوع قرار دو، اور 3 کے متعلق تو حدیث میں بھی آیا۔ سورج جب طلوع ہوتا تھا، سورج جب غروب ہوتا تھا، اور نصف النہار، دن جب آدھا ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو دن آدھا ہوتا ہے اس سے پہلے سورج پوری طرح پھیل جاتا ہے اور دنیا میں پوری روشنی ہوتی ہے، اس موقع پہ سورج پرست اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہ وقت کب ہے؟ نصف النہار، دن کا آدھا ہونا، یہ تو آپ اس میں دیکھ لیں چارٹ میں، اس چارٹ میں مثلا 12 بجے لکھا ہے نا، تو اس سے 50 منٹ پہلے ہر وہ عبادت چھوڑ دینی چاہیے جس عبادت میں سجدہ ہے۔ 12 بجے اگر نصف النہار ہوتا ہے تو اس سے 50 منٹ پہلے ہر وہ عبادت چھوڑ دینی چاہیے جس عبادت میں سجدہ ہے۔ نماز، تلاوت قرآن کریم میں وہ آیات جن میں سجدہ ہے، اسے وہ کہتے تھے ضاحوہ کبریٰ۔ اس لیے پرانے جتنے نماز کے چارٹ ہیں، خاص طور پہ مفتی مظہر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے دلی میں جو چارٹ بنائے تھے نا، یہ کمال کے لوگ تھے۔ ایسا علم اللہ نے دیا تھا، ایسا علم صدیوں میں کسی کے پاس ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ضاحوہ کبریٰ، ضاحوہ کبریٰ کا مطلب جب سورج پھیل جائے، والضحیٰ، جب سورج چڑھ جائے، دھوپ روشن ہو جائے،
تو ضحوہ کبریٰ میں یہ جو نصف النہار سے پہلے 50 منٹ ہیں، اس میں ہر سجدے والی عبادت چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ یہ وقت ہے سورج پرستوں کی عبادت کا۔ یہ ائمہ خوارزم کہتے تھے، اور یہ فتویٰ اب تک ہے۔ ہمارے یہاں بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، اور دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ان کا بھائی ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حنفی فقہ کا مسئلہ ہے یار، مت اسے فرقہ واریت کی نظر کرو۔ اس لیے 50 منٹ پہلے جب عبادت رک گئی، اب انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے جنازے کا، تو جنازہ اگر اسی وقت آیا ہے تو اسی وقت پڑھ لیا جائے، جنازے میں تاخیر نہیں ہوگی، اسی وقت آیا ہے نا تو اسی وقت پڑھ لیا جائے۔ ایک مسئلہ یہ دریافت کیا ہے کہ رمی کر لی، نہر کر لیا اور احرام کی چادریں کھول دی، اب بیوی سے قربت جائز ہے یا نہیں؟ کئی مرتبہ انہوں نے پیغام بھجوایا، دیکھیے غور سے اس مسئلے کو سن لیجیے۔ حج کے آخر پہ 4 اعمال رہ جاتے ہیں، ایک رمی ہے، اور رمی کا 9 ذی الحج کو عرفہ ہے، عرفے سے اگلا دن 10 ذی الحج کا اس کو سب سے پہلے رمی کرنی ہے، پتھر مارنے ہیں، کنکریاں مارنی۔ رمی کے بعد کرنا ہے نحر، قربانی، جو بھی اس پہ واجب ہے۔ نحر کے بعد ہے حلق، سر کے بال منڈانے، اور چوتھی چیز ہے طواف زیارت۔ یہ طواف زیارت فرض ہے حج کا، عرفہ ایک فرض ہے، رکن اعظم ہے، اور یہ جو آخری طواف وداع نہیں، طواف زیارت جو ہے یہ فرض ہے، یہ اگر نہیں ہوگا تو حج ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، اور انہیں چاہیے کہ اپنے جسم کے میل کچیل کو دور کریں، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور نظر پیش کریں میرے حضور، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر آئیں اور میرے اس پرانے گھر کا طواف کریں۔ یہ طواف زیارت اس آیت کی وجہ سے فرض ہے۔ یہ کام اس نے کب کیا ہے؟ بیوی سے قربت کا، حلق کرا لیا، رمی کر لی پہلے صبح، پھر اس کے بعد حلق کرا لیا، سر کے بال منڈوا دیے۔ اس کے ذمے بھی 2 چیزیں باقی ہیں، نہیں رمی کر لی اور قربانی کر دی، یہ 2 کام کر لیے، 2 جو اس نے کرنے۔ ابھی حلق سر کے بال نہیں منڈائے تو حالت احرام میں ہے نا، اگر اس حالت میں یہ چیز کر لی تو اس پر ایک اونٹ کی قربانی واجب ہوگی، بدنا، پورا سالم اونٹ 7 حصے یا گائے۔ کیونکہ حلق بھی ضروری تھا، وہ بھی ابھی نہیں کیا، احرام اس کے بعد کھلتا نا، اور طواف زیارت بھی اس کے ذمے 2 رکن باقی، 2 چیزیں باقی ہیں، ایک رکن اور ایک اور وجوب۔ اور اگر یہ فعل اس نے ان 2 چیزوں سے پہلے 2 مرتبہ کیا، 3 4 5 مرتبہ بیوی کے قریب کیا، اتنے ہی اونٹ واجب ہوں گے۔ اور اگر بیوی اس عمل سے راضی تھی، خوش تھی، تو اس پہ بھی اتنے ہی اونٹ واجب ہوں گے۔ اور اگر اس پہ جبر کیا گیا تو اس پہ 1 اونٹ، اور اس پہ اگر اس پہ جبر کیا گیا تو پھر تو اس پہ کچھ نہیں، مگر اس پہ واجب ہوگا، اگر 1 بار ہے تو 1 اونٹ اس پہ واجب ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے حلق بھی کرا لیا لیکن طواف زیارت باقی تھا۔ یہ دوسری چیز بہت سوں کے ساتھ پیش آ جاتی ہے، جب وہ حلق کرا لیتے ہیں، سر کے بال اتروا لیے، تو اب طواف زیارت تو 10 کو بھی ہو سکتا ہے، 11 کو بھی ہو سکتا ہے، 12 کی شام سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے ہو سکتا ہے۔ یہ 3 دن اور 3 راتیں ہوتی ہیں، اور حلق کرا کے اس نے سادہ کپڑے پہن لیے ہوتے ہیں۔ اب غلط فہمی سے وہ سمجھتا ہے کہ بیوی کے قریب جانا کوئی حرج نہیں، تو لوگ یہ کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں کو بالکل اس مسئلے میں غفلت ہے۔ اگر اس نے طواف زیارت سے پہلے یہ کام کیا جبکہ وہ عام سادہ کپڑوں میں آ گیا تھا، تو اب اس پر 1 دمبا، 1 بکرا واجب ہو جائے گا، دم واجب ہو جائے گا۔ بیوی راضی تھی، اس پہ بھی 1 قربانی واجب ہو جائے گی، جبر کیا گیا اس پہ کچھ نہیں۔ اور اگر طواف زیارت کر لیا
اور رمی 2 دن کی باقی تھی، رمی ابھی باقی ہے، طواف زیارت کر لیا تو جو پہلی رمی کرنی تھی وہ بھی ہو گئی، نہر قربانی کرنی تھی وہ بھی ہو گئی، سر کے بال منڈانے تھے وہ بھی ہو گئے، طواف زیارت تھا وہ بھی ہو گیا۔ جب چاروں کام ہو گئے تو اب جائز۔ اس مسئلے کو غور سے سننا اور سمجھنا چاہیے۔ ایک مسئلہ جو دریافت فرمایا تھا پچھلی مرتبہ، ہم نے کہا تھا کہ وقت نہیں ہے، امداد الاحکام کی ایک عبارت کی تشریح تھی، وہ ہم نے عبارت دیکھی بھئی، وہ ویسے ہی ہے جیسے آپ نے تحریر فرمائی تھی، مگر یہ عام لوگوں میں کرنے کی بات نہیں، یہ بیٹھ کے کبھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ جی یہ صحیح، آپ نے صحیح بات کی، 78 کلومیٹر عبور کرنے کے بعد نہیں۔ ہاں یہ پھر ہمارے بیان کی ادائیگی میں ہم سے غلطی ہوئی۔ 78 کلومیٹر سے جو ہی اپنے شہر کی حدود سے نکلے گا، اگر اس کے ذہن میں ہے کہ 78 کلومیٹر جانا ہے تو اب وہ مسافر ہو جائے گا۔ ذہن میں یہ ہے کہ 78 کلومیٹر کا سفر یا اس سے زیادہ کا کرنا ہے، تو جو ہی اپنے شہر کی حدود سے نکلے گا وہ اسی وقت مسافر ہو جائے گا۔ اب وہ راستے میں جو نمازیں پڑھ رہا ہے نا وہ بھی قصر ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ہمیں خیال نہیں رہا۔ اسلام آباد کی آخری حد ہے 76 یا ترنول، سی ڈی اے نے بتیاں لگا رکھی ہیں۔ اب اس نے یہاں سے ارادہ کر لیا کہ آزاد کشمیر جائے گا، تو ظاہر ہے کہ کشمیر تک سفر اس کا 78 کلومیٹر سے زیادہ ہو جائے گا۔ اس کا ارادہ ہے پشاور جانے کا، تو 78 سے زیادہ ہو گیا نا۔ جو ہی وہ اسلام آباد کی حدود کو کراس کرے گا ترنول سے یا 76 سے، جو ہی اس لائن سے آگے وہ ہوا وہاں سے، تو وہ پھر نیت اس کی یہی ہے نا، تو راستے میں اپنے اسلام آباد کی حدود ختم ہو گئی، جب حد ختم ہو گئی اپنے شہر کی، تو جو ہی لائن کو کراس کرے گا وہ فوری طور پہ مسافرت کی نماز ادا کرے، 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھے۔ اپنے علاقے کی آبادی سے نکلے گا تو قصر کرے گا، اگرچہ 78 کلومیٹر عبور نہیں کیا، بالکل ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہم پھر ایک مرتبہ بیان کر دیتے ہیں کہ جب آدمی کا یہ ارادہ ہو کہ وہ 78 کلومیٹر سے زائد سفر کرے گا، تو جو ہی اپنے شہر کی حد کو کراس کرے گا فوری طور پہ وہ مسافر ہو جائے گا۔ شہر اگر اس کے بیچ میں ہی ہے، ابھی شہر کی آخری حد اس نے کراس نہیں کی، تو پوری نماز۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں حرم شریف لایا گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص جس کے بالوں کی لمبائی کندھوں تک ہے۔ آپ نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اسی طرح ان کے پیچھے ایک چھوٹے اور گھنگریالے بالوں والا، آپ نے فرمایا یہ دجال ہے۔ تو کیا دجال حرم شریف میں داخلے کی اجازت ہے؟ اس کو تو ہم نے خود ہی بیان کیا تھا اور خود ہی اس کا جواب بھی دے دیا تھا، آپ دوبارہ کریں۔ قرآن مجید میں اولو الالباب، عقل والے، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جو زاہد ہیں، دنیا کی محبت جن میں نہیں ہے نا، وہ سب سے زیادہ عقل مند لوگ ہیں۔ عقل جس چیز کا نام ہے، یہ مات کھاتی ہے ہمیشہ وہاں پہنچ کے جہاں دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص دنیا کی محبت سے بلند ہو جاتا ہے نا، تو وہ بلندی اس انسان کو عقل کی سطح پہ لے جاتی ہے، پھر اشیاء اپنے حقائق کے ساتھ نظر آنے لگتی ہیں۔ اسی لیے وہ جو بزرگ کہتے تھے نا، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اللہ اشیاء کو حقیقت کی صورت میں دکھا۔ وہ جب حقیقت کھلتی ہے نا اشیاء کی، تو پھر صحیح عقل اپنے مقام پہ آ جاتی ہے۔ عیسائیوں سے معاملات زندگی میں سابقہ پڑتا رہتا ہے تو ہوتا ہی ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اور کافروں کی نسبت عیسائیت اور یہودیت جن لوگوں کے ہاں ہے، ان کی نسبت اور کافروں کی اللہ نے رعایت دی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخر پہ سورہ مائدہ جو نازل کی، نکاح کو بھی اور ان کے کھانے کو بھی اللہ تعالیٰ نے درست قرار دیا ہے، بشرطے کہ جانور ذبح کیا گیا۔ اللہ نے بڑے انصاف کی بات فرمائی۔ مشرکین کے مقابلے میں اللہ نے عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے ایک دو رعایتیں دی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کرنا کہ آدمی ان کی محبت میں گرفتار ہو جائے،